السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ کافی عرصے بعد آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، ویڈیو بنا رہا ہوں۔ اتنا عرصہ ویڈیو نہ بنانے کی وجہ یہ تھی کہ کوئی چیز ایسی تھی نہیں جس پر ویڈیو بنائی جاتی۔ پروگریس بھی آپ کو نہیں دکھائی کیونکہ اس دفعہ پروگریس بہت خراب گئی ہے کہ کبوتروں نے جو انڈے دیے ہوئے تھے ان کے انڈے بھی خراب ہو گئے، کافی سارے جوڑوں کے، اور اس کے بعد جو بچے نکلے وہ بھی سارے مر گئے، کوئی ایک بچہ بھی نہیں بچا، تقریباً کہ 40-50 سے اوپر بچے جو ہیں سارے وہ مر گئے۔ تو بیماری آئی ہوئی تھی، موسم چینج ہوا، ادھر ہمارے سائڈ پر کافی سردی بہت پڑی جس کی وجہ سے کبوتر سروائیو نہیں کر سکے۔ میں خود کچھ عرصہ باہر چلا گیا تھا اور شہر میں، اور اپنے کبوتر ایک کزن کو ذمہ لگا کے گیا تھا کہ بھائی تم ان کو دیکھ بھال کرنا، لیکن جو ہوتا ہے جو بندہ خود ہو تو اور بات ہوتی ہے، ہر بندہ تو نہیں کر سکتا، جس کو پتہ نہ چلے، خاص کر اناڑی بندہ ہو تو وہ تو بالکل نہیں کر سکتا۔ اس بیچارے کی تو کوئی وہ غلطی نہیں ہے، اس نے اپنی طرف سے پورا زور لگایا، بیچارہ صبح شام دانہ پانی ڈالتا رہتا تھا، لیکن بس اس کو نہیں سمجھ آئی۔ جب بیماری آئی تو کافی سارے جو ہے بچے بھی مر گئے اور چھوٹے بچے نکلتے گئے، مرتے گئے، اور بڑے پیئرز کے جو ہے نا خراب ہو گئے۔ لاسٹ ٹائم جب پچھلی دفعہ میں نے پیئر اپنے سیٹ کیے تھے، بریڈ پر آئے، تو اس وقت بلی کا حملہ ہوا اور بلی نے پھر میرے سارے پیئر خراب کر دیے، کسی کا نر مار دیا، کسی کی مادہ مار دی۔ اس کے بعد اب پھر کافی عرصہ ٹائم لگا کر پیئر سیٹ کیے، اب پھر بیماری کا حملہ ہوا اور بہت زیادہ تعداد میں جو ہے نا کبوتر مر گئے اور مر رہے ہیں، ابھی بھی بیماری ختم نہیں ہوئی۔ کافی ساری دوائیاں جو ہے نا ان کو دے لی ہیں اب، اور کوئی اس کا اثر نہیں ہو رہا۔ یہ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے یہ دوائیاں اتنی ساری یہ رکھی ہوئی ہیں، اور جو ہے لیکن پھر بھی کوئی اس کا اثر نہیں ہو رہا۔ اب بیماریاں کافی ساری ہیں، تو ان میں سے جیسے کہ آپ کے کبوتر جو ہے نا دانہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں، پانی کھینچنے لگ جاتے ہیں اور ایک سائڈ پر پھول کر بیٹھ جاتے ہیں، اور یا تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک دن دانہ کھاتے ہیں اور وہ دانہ ان کے آگے پھنس جاتا ہے، آگے ان کا جو ہے نظام ہضم وہ خراب ہو جاتا ہے، ڈائجسٹو سسٹم ان کا خراب ہو جاتا ہے، دانہ ہضم نہیں ہوتا، اور پھر وہ دانہ اگلنا شروع کر دیتے ہیں، دانہ وہ باہر نکالنا شروع کر دیتا ہے، جو چیز ہضم نہیں ہوتی وہ پھر باہر نکالتے ہیں۔ جو دوسرے کبوتر ہیں پھر وہ دیکھتے ہیں کہ دانہ پڑا ہے، وہ جو نکال رہا ہوتا ہے کبوتر اس کا دانہ وہ دوسرے کھانا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ وہ تو بیماری میں کبوتر پہلے سے آ جاتا ہے، اور جو دانہ کھاتے جاتے ہیں ان کے اندر بھی وائرس وہ سارا پھیلتا جاتا ہے، اور وہ کبوتر پورے کے پورے جو ہے نا آپ کے سیٹ اپ کے اندر ساری بیماری پھیل جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ جو کچھ مرضی کر لیں وہ جو ہے نا بیماری نہیں رکتی۔ اب میرے ساتھ بھی کچھ اس طرح ہوا، لیکن اب چھت ہے، بہت بڑی سیٹ اپ ہے، سارا دن تو بندہ نہیں رہ سکتا، کام ہوتے ہیں، اور کہ کون سا دانہ کبوتر نکال رہا ہے، کون سا جو ہے نا کھا رہا ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا، دانہ جب نکالتے ہیں تو وہ نظر بھی نہیں آتا اور کبوتر کھا جاتے ہیں، اس طرح روز جو ہے نا یہ بیماری میں آ جاتے ہیں۔ یا پھر پہلے سردیاں گزری ہیں، اس میں نزلہ لگ جاتا ہے ان کو، نزلہ جب لگتا ہے تو سارا وہ ایسے کھانستے رہتے ہیں، تو اس سے پھر وہ دانہ نہیں کھا سکتے، سردی لگتی ہے پھر وہ مر جاتے ہیں۔ تو یہ کافی ساری ان کی بیماریاں ہوتی ہیں، یا سوکڑے میں آ جاتے ہیں، یا لکوا ہو جاتا ہے، گردن ان کی ٹیڑھی ہو جاتی ہے اور پھر بھی دانہ نہیں کھا سکتے، تقریباً یہ کافی بیماریاں ہوتی ہیں ان کی۔ اب یہ دیکھیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں کبوتر جو میرے آج صبح مرے ہیں، یہ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے ہیں، جو رکھنے والے ہیں ان کو تو پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ کیا چیز تھے اور کیا ہیں۔ یہ خال کلیرے، چپٹو کے کلیرے، ان پر میں نے صبح جو ہے نا چھری پھیری ہے، کیونکہ یہ مرنے والے تھے، میں نے ان کے اوپر چھری پھیر دی، چلیں جو حلال تو ہو جائیں گے۔ یہ آپ کے سامنے ہے۔ باقی یہ دیکھیں، یہ ابھی بیٹھے ہیں، ان میں میرے پاس حالانکہ 100-200 کبوتر تھا، یہ ابھی دیکھیں آپ کے سامنے، یہ تھوڑے بہت بچ گئے، وہ بھی دیکھیں پھولے بیٹھے ہیں، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں جی، اس کی حالت دیکھیں، یہ مرنے والا ہو رہا ہے۔ بس کیا کر سکتے ہیں، جو چیز مرنی ہے وہ تو مرے گی، اس کو کوئی نہیں بچا سکتا۔
انسان کا پتہ نہیں چلتا، تو یہ پھر بھی کبوتر ہیں۔ اور یہ تھی آج کی ویڈیو، آپ کو کچھ یہ دکھانا تھا بیماریوں کے بارے میں اور سارا کچھ۔ انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور ایک ویڈیو میں بناؤں گا جس میں آپ کو ان سب بیماریوں کا جو ہے حل بتائیں گے، کیا دوائی دینی ہے، کیا کرنی ہے، کیونکہ ہوتی تو انسان کی کوشش ہے، باقی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔